قربانی یہ ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح اس کے جانور مقرر ہیں، ان کی عمریں مقرر ہیں، اس طرح کچھ نقص اور عیب ایسے ہیں جن کی موجودگی میں قربانی درست نہیں ہوتی۔ آج ہم ان نقائص، ان عیوب کے بارے بات کریں گے جو قربانی کے جواز سے ماننے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے نقائص جن کے بارے وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قربانی سے ماننے ہیں، قربانی کے جواز کو رکاوٹ کریں، جبکہ وہ رکاوٹ نہیں کرتے، اس کی بھی ہم آج بات کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو یہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے ہے اور احناف کے لیے ہے آج کی بحث، آج کی گفتگو۔ یہ کتابیں جامع صغیر امام محمد کی، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، ہدایہ شریف، فتح القدیر، بدائع صنائع، رد المحتار، فتاوی رضویہ اور فتاوی نوریہ شریفہ سے اقتباس ہے جو آج کی میری گفتگو ہے۔ جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں، پہلے ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان جانوروں میں یہ عیب پائے جائیں تو قربانی بالکل نہیں ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی درست نہیں، جانور اندھا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں۔ کانے جانور کی قربانی بھی درست نہیں، کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، اس کی قربانی درست نہیں۔ انتہائی دبلا جانور جس کے بارے اہل تجربہ بتائیں کہ اس کی تو ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا، مخ کوئی نہیں، کھڑ کھڑ ہے، تو اس قسم کے دبلے جانور کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کی پیدائشی آنکھیں ہو ہی نہ، اس کی بھی قربانی نہیں۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا ناک کٹا ہوا ہے، ناک کٹ گیا، اس کی قربانی درست نہیں۔ خنثی جانور جس کو خسرا بولتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کا کان، دم، چکلی دمبے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں 1/3 سے زیادہ کٹی ہوں، تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تیسرا حصہ کٹے تو اس کے بارے اختلاف ہے، بچنا بہتر ہے۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر یہ ہے، نظر کے بارے بھی علماء نے اسی طرح لکھا کہ جانور کی نظر کمزور ہو، ایک آنکھ کی، تو اس کا بھی کہ اگر 1/3 سے زیادہ کمزور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب نظر کو پہچانیں کیسے؟ اس کا طریقہ علماء نے لکھا کہ جانور کو کچھ وقت بھوکا رکھا جائے، اس کے بعد اس کی بیمار آنکھ پر پٹی باندھ دیں، صحیح آنکھ درست ہو، اور کھلے میدان میں جانور کے سامنے دور سے کوئی چارہ لے کر آئے، اس کے چہرے کی جانب سے۔ جب یہ محسوس ہو کہ جانور نے چارہ دیکھ لیا تو اتنے فاصلے پر نشان لگا دیا جائے کہ جانور نے مثال کے طور پر 1 کلومیٹر فاصلے سے چارے کو دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی درست آنکھ پر پٹی باندھ کر اور بیمار آنکھ، اس کی کمزور آنکھ کھلی رکھ کے چارہ لانے والا آگے آئے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ چارے کو جانور نے دیکھ لیا تو لپکے گا جانور، اس کی طرف وہ جلدی دکھائے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اتنی نظر کمزور ہے۔ اگر مثال کے طور پر آدھا کلومیٹر رہ گیا کہ جب جانور نے بیمار آنکھ سے دیکھا چارہ، پتہ چلا کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی نصف کم ہو چکی ہے، تو
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح ایسا مریض جانور جو شدید مریض ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ کان اگر چرا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، ایک سوراخ ہے، دو سوراخ ہیں، لیکن مجموعی طور پر تیسرے حصے سے کم ہے کٹا ہوا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس سے نہی موجود ہے۔ ہمارے علماء احناف کے نزدیک یہ حدیث کی نہی جو کان کے بارے میں ہے، سوراخ میں اور اس سلسلے میں، تو وہ حدیث نہی تنزیہی ہے، یعنی اگر بالکل بھی عیب ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کان میں یہ معمولی عیب ہے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں یہ مقصود ہے، بچنا بہتر ہے لیکن کوئی حرج نہیں۔ ہمارے احناف نے اس کی یہ توجیہ بیان کی۔ بعض اوقات جانور کے کلے وغیرہ بڑھ جاتے ہیں جس پہ پھر داغتے ہیں لوہا گرم کر کے، تو جس جانور پر داغ کے نشان ہوں، داغنے کے نشان ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور بکری ہے یا کوئی جانور جس کی دم یا کان پیدائشی اگے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، جس جانور کی دم یا کان پیدائشی طور پر موجود ہی نہیں، ایسے جانور کی قربانی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اکاڑا سے ایک مشہور عالم دین تھے مولانا غلام علی اکاڑوی، انہوں نے جد امجد حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کی طرف استفسار بھیجا کہ جانور کی دم نہ ہو یا کان نہ ہو پیدائشی طور پر، تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ تو حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے فتاوی نوریہ شریف میں صراحت فرمایا، یہ فتویٰ موجود ہے۔ فقیہ اعظم نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کی دم پیدائشی طور پر نہیں یا جس کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں، جبکہ امام محمد اس کو جائز نہیں کہتے، لیکن اصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھتے جائیں، بعض اوقات جانور قربانی کے لیے مقرر کر لیا، مقرر کرنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب جو قربانی کے جواز سے مانع ہو۔ جانور مثال کے طور پر ٹھیک تھا، اب اندھا ہو گیا، کانا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ اگر غنی ہے تو جانور بدلائے، نیا جانور کرے، اور اگر وہ فقیر آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، ہم اس مسئلے کو کہ قربانی میں نصاب کیا ہے کہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔ اگر قربانی اس پر واجب ہے، جانور قربانی کا خریدا، اس میں عیب لاحق ہو گیا، اگر اس جانور کا مالک غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ جانور تبدیل کرے، اور اگر اس پر قربانی لازم نہیں، غریب آدمی ہے، فقیر ہے، تو پھر وہی جانور قربانی کر دے، جائز ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح جانور کو لٹاتے وقت، جب ذبح کے لیے گراتے ہیں، لٹاتے، اس وقت کوئی عیب لگ گیا، اس وقت ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور فالٹ پیدا ہو گیا، آنکھ میں چھری لگ گئی وغیرہ وغیرہ، وہ قربانی جائز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح خارشی جانور جس کو خارش ہے، یا پاگل جانور جو مالک کو نہیں پہچانتا یا ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے، اگر یہ جانور موٹے تازے ہوں، کھانے پینے میں ہوشیار ہوں، خارش اس کے اندر نہیں پہنچے گوشت تک، پھر وہ موٹے تازے ہوں گے۔ خارشی جانور موٹا تازہ ہو، اس طرح پاگل جانور
موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کے دانت گر گئے، دانت ہیں ہی نہیں، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ کان بہت چھوٹے ہوں، جانور کے کان ہوں بہت چھوٹے ہوں، عام تناسب کے حساب سے چھوٹا سائز ہو، تو اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ کان ہیں چھوٹے لیکن کان ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ بھینگا جانور جس کی آنکھ میں پھیر ہوتا ہے کہ دیکھنا ادھر ہے اور چہرہ اس کا ادھر ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کسی جانور کی اون مونڈ دی جائے، اون والا جانور بھیڑ ہے، دمبا ہے، اون مونڈ دے، بڑا عجیب سا لگتا ہے، قربانی اس کی جائز ہے، قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا اون مونڈے ہونے سے۔ لیکن یاد رہے کہ جانور قربانی کے لیے مقرر کرنے کے بعد اس کی اون نہیں مونڈنی چاہیے۔ اسی طرح دودھ والا جانور ہے تو دودھ والا جانور پہلی تو بات ہے قربانی کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر مقرر کر لیا قربانی ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ ضروری امر ہے کہ پھر وہ دودھ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ حکم یہ ہے کہ ٹھنڈے یخ پانی کے اس کے تھنوں پر چھٹے مارے جائیں، جس سے دودھ منقطع ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ دن پڑے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اتر آئے گا۔ علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر وہ دودھ نہ رکے، دودھ کا زور زیادہ ہو، دودھ نہ باز آئے، رکے نہ، پھر اس کا دودھ دھو کر صدقہ کیا جائے، یا اگر اس جانور کو پلایا جا سکے تو پلا دیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جانور کے بعض اوقات ہوتا ہے تھن مارے جاتے ہیں، اگر کسی جانور کے بڑا جانور ہے جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس کا 1 تھن مارا ہو تو قربانی جائز ہے، 2 تھن مارے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری یا بھیڑ ہے، اس کا 1 تھن مارا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تھن کو کاٹ دیا گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کے ثلث کا اعتبار ہے، اگر ثلث سے زیادہ کاٹا ہے تو وہ پورا تھن کاٹا ہوا شمار ہوگا مرے ہوئے کی طرح، اور اگر ثلث سے کم کٹا ہے تو پھر وہ درست شمار کیا جائے گا۔ گندگی کھانے والا جانور جو گندگی کھانے کا عادی ہے، جلالا، ایسے جانور کی قربانی جس کے گوشت میں بو پیدا ہو چکی ہے، وہ کراہت سے خالی نہیں، بلکہ بعض علماء تو منع کرتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں کہ گندگی کھانے کے عادی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جانور جو نسل کشی نہیں کر سکتا، ہاں اس کے جسم میں کچھ نقص ہے یا کچھ اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، بال نسل کشی نہیں کر سکتا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اسی طرح جس جانور مادہ جانور کا دودھ نہیں اترتا، دودھ نہ اترنا ویسے نقص شمار ہوتا ہے، لیکن دودھ نہیں اترتا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو جنم نہیں دے سکتا، کہ اس کے حمل نہیں ٹھہرتا، اس کے وہ بچہ نہیں ہوتا، اس کی قربانی بھی جائز ہے اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی شدید بیماری ہے پھر ظاہر بیماری شدید میں منع ہونا ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ کسی جانور کو کھانسی ہو لیکن کھانسی کی وجہ سے دبلا نہ ہو جائے، کھانسی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زبان اگر کٹی ہے تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک تو وہ چارہ کھا سکے، دوسرا یہ ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی زبان ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کسی جانور کا ایک خصیہ ہو پیدائشی، میری تحقیق یہ ہے کہ اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ٹیڈی جانور جس کا قد کاٹ چھوٹا ہوتا ہے خلقتاً، اگر اس کی عمر پوری ہو اگرچہ قد کاٹ وہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو میرے معزز سامعین، سینگ کا مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ سینگ ٹوٹا ہو
اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ، اوپر کا کھول اتر گیا، اندرونی سینگ جسے وہ گلی بولتے ہیں ہمارے ہاں، وہ اگر ٹوٹا ہو، صرف جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو، اس کی قربانی بھی جد امجد فقیہ اعظم کی تحقیق میں جائز ہے، اور اس پر بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ اسی طرح ہاں، اگر ایسا جانور ہو جس کی سینگ کی گلی جڑ سے اکھڑی اور زخم وہ دماغ کی ہڈی تک جا پہنچا، اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ آخر میں یہ بات ضروری ہے، مستحب یہ ہے کہ جانور مکمل بے عیب ہو، لیکن ہر طرح کے عیب سے خالی جانور ملنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو تو جن کے بارے ہم نے بتایا ہے کہ ان عیوب میں معافی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں اس کو، لیکن کراہت تنزیہی ہے اس میں، یاد رہے کراہت تنزیہی گناہ نہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچنا، مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، لازم نہیں۔ تو یہ قربانی کے عیوب کے حوالے سے آج کی گفتگو پوری ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنا نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔